السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ جدید دنیا کی اہم ایجادات مسلم سائنسدانوں نے کی ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جدید دنیا کے مسلم سائنسدانوں کی ایجادات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ہر دور میں انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کی خاطر کائنات کی مختلف اشیاء کے مابین ربط پیدا کر کے کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے عہد زرعی خلافت راشدہ سے لے کر مسلمانوں کو عروج و زوال تک کے ادوار پر نظر ڈالیں تو یہ بات تشت اسبام ہو جائے گی کہ اگر دنیا خصوصاً مغربی دنیا تعصب و تنگ نظری کا عینک اتار کر حقیقت پسندی و حق شناسی کے عینک سے دیکھے تو ماہ حیرت رہ جائے گی۔ اسلامی محققین اور مفکرین نے ایسی اشیاء کی ایجاد کی یا بنیاد ڈالی جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی محال ہے۔ تو اگر مسلم سائنسدانوں کو آج کے جدید دور کا بانی اور موجد کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں ہم چند انتہائی اہم ایجادات کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ نمبر 1، کافی۔ دوستو، ہم سب کافی پیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافی، جو آج دنیا کی مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسداں کا نہیں بلکہ ایک عام عربی چرواہا خالد کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا کہ اسے ایک نئے طرز کا بیری ملا اور انہیں ابالنے کے بعد دنیا میں پہلی بار کافی تیار ہوئی۔ اس مشروب کی تیاری کا یہ پہلا ریکارڈ ہے، جس کے بعد بیج ایتھوپیا سے یمن پہنچا، جہاں صوفی بزرگ اہم مواقعوں پر اسے پی کر ساری رات جاگتے تھے۔ 15ویں صدی کے اختتام تک یہ مشروب مکہ اور ترکی سے ہوتا ہوا 1645 عیسوی میں یورپی شہر وینس اور پھر دیگر ممالک تک پہنچ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں پہلا کافی ہاؤس بھی ایک ترک شخص نے ہی اوپن کیا۔ نمبر 2، کیمرہ۔ دوستو، ہم روزمرہ کی زندگی میں کیمرے کے ذریعے سے ہم فوٹو کھینچتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہے جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں؟ تاہم جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کے مسلم سائنسداں ابن الہیثم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا۔ نمبر 3، شطرنج۔ شطرنج کی ایک قسم قدیم ہندوستان میں کھیلی جاتی تھی، مگر اس گیم کو ترقی آج کے دور میں ایران میں ملی، جہاں سے یہ یورپ اور ایشیا کے دیگر ممالک تک پھیل گیا ہے۔ لفظ رخ بھی فارسی زبان سے ہی شطرنج کا حصہ بنا۔ نمبر 4، پیراشوٹ۔ رائٹ برادرز سے لگ بھگ 1 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فرانز نے ایک اڑن مشین کی تیاری کی۔ متعدد کوششیں کی۔ 852 عیسوی میں اس نے قرطبہ کی عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلے لباد اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا۔ مگر اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار کم کر دی اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، تاہم اترتے ہی کریش ہو گیا، اور اس نے نتیجہ نکالا جو کہ درست تھا کہ اپنی ڈیوائس میں دم نہ لگانے کی وجہ سے لینڈنگ خراب ہوئی۔ نمبر 5، صابن۔ نہانا دھونا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے انہوں نے آج کے دور میں استعمال ہونے والا صابن اپنے دور عروج میں ایجاد کیا۔ قدیم مصر اور روم میں صابن جیسی کوئی چیز استعمال ہوتی تھی، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے سبزیوں کے تیل اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے امتزاج میں مختلف خوشبوات کا استعمال کیا، یہاں تک کہ شیمپو بھی انگلینڈ میں ایک مسلم نے 1759 میں متعارف کرایا۔ نمبر 6، مشینیں۔ شافٹ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو جدید عہد کی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور انسانی تاریخ کی اہم ترین میکینیکل ایجادات میں سے ایک مسلم انجینئر الجرازی نے کی، جس کے ذریعے پانی کو کنویں کی تہہ سے اوپر لا کر آب پاشی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1206 میں ان کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ والوز اور پسٹن کو بھی انہوں نے ایجاد کیا، جبکہ انہیں روبوٹکس کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، لباس۔
کپڑوں کی دو تہوں کے درمیان کسی مٹیریل کی تہ بچھانے یا زرہ بختر کو نئی شکل دینے کے بارے میں واضح نہیں کہ یہ مسلم دنیا نے کب ایجاد کی یا اسے ہندوستان یا چین درآمد کیا، مگر یہ واضح ہے کہ یہ مغرب میں صلیبی جنگوں کے بعد اس میں حصہ لینے والے جنگجوؤں کے ذریعے مغرب میں پہنچا۔ نمبر 8، گنبد، ممبر اور دیگر تعمیرات۔ عیسائی دنیا کے گرجا گھروں میں گنبدوں کی تعمیر کا تصور بھی اسلامی تعمیرات سے لیا گیا ہے۔ یہ گول تعمیر اس طرز تعمیر سے کئی گنا بہتر تھا جو رومن استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے عمارت کو زیادہ بڑا، اونچا اور کمپلیکس کی شکل دینا آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا سے ہی ممبر، ونڈو اور دیگر تکنیک یورپ نے ادھار لی ہیں، یہاں تک کہ یورپی قلعے بھی اسلامی دنیا کی نقل ہے۔ نمبر 9، سرجیکل آلات۔ جدید عہد کے متعدد سرجیکل آلات کی بنیاد 10ویں صدی کے مسلم سرجن الزہراوی نے رکھی۔ ان کے نشتر، قینیہ اور دیگر آلات کی اہمیت کو آج کے عہد کے سرجن بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگا بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا، جبکہ انہوں نے کیپسول بھی ایجاد کیا۔ اسی طرح 13ویں صدی میں ایک اور مسلم طبی ماہرین ابن نفیس نے دوران خون کی وضاحت کی، جبکہ مسلم ڈاکٹروں نے افیون اور الکحل کے امتزاج سے ایسی سوئیاں تیار کی جس سے کسی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا، اور یہ تکنیک اب بھی استعمال ہو رہی ہے۔ نمبر 10، ہوائی چکی یا ونڈ مل۔ ونڈ مل کو ایک ایرانی خلیفہ نے 7ویں صدی میں ایجاد کیا، جس کے مکئی کی فصل کے لیے پانی کے حصول کے دوران استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یورپ میں یہ چیز 500 سال بعد دیکھنے میں آئی۔ نمبر 11، فاؤنٹین پین۔ پہلا فاؤنٹین پین 953 میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا، کیونکہ وہ ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکے۔ اس قلم میں موجود قلموں کی طرح سیاہی اندر ذخیرہ ہوتی تھی اور نب کے ذریعے اس سے لکھا جاتا تھا۔ نمبر 12، نمبر اور الجبرا۔ دنیا بھر میں نمبروں کا سسٹم ممکنہ طور پر ہندوستان میں سامنے آیا، مگر نمبروں کا یہ انداز عربی کا ہے، اور یہ پہلی بار کاغذ پر ایک مسلم ریاضی داں الخوارزمی اور الکندی نے 825 میں استعمال کیا۔ الجبرا کا نام بھی الخوارزمی کی کتاب الجبر کے نام پر رکھا گیا، جو تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ مسلم ریاضی دانوں کا کام 300 سال بعد اطالوی ماہر فسوبونسی کے ذریعے یورپ پہنچا۔ اسی طرح تکون اور الگورتھم کی تھیوری بھی مسلم دنیا سے ہی سامنے آئی۔ نمبر 13، 3 کورس کھانا۔ علی ابن نفی، جنہیں ذریات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے 9ویں صدی میں 3 کورس کھانے یعنی پہلے سوپ، اس کے بعد مرکزی پکوان مچھلی یا گوشت اور پھر میٹھے کا تصور پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیشے یا کرسٹل گلاس بھی ایجاد کیا۔ نمبر 14، قالین۔ قالین بھی اسلامی ماہرین کی جدید ترین سلائی کی تکنیک کی ایجاد تھی، جس کے ذریعے ان پر انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار ابھارے جاتے تھے، اور وہاں سے ہی یہ یورپی ممالک میں پہنچے۔ نمبر 15، چیک۔ جدید عہد کے چیک کی بنیاد عربی سک سے نکلی، یعنی ایسا تحریری جس میں اشیاء کی ڈلیوری پر رقم کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ 9ویں صدی میں ایک مسلم کاروباری چین میں چیک کیش کرا سکتا تھا، جس کے لیے بینک بغداد میں کام کرتا تھا۔ نمبر 16، زمین گول ہے کا تصور۔ زمین کے گول ہونے کا تصور زمانے قبل مسیح میں قدیم یونانی سائنسدانوں میں بھی عام تھا، لیکن 9ویں صدی میں متعدد مسلم اسکالرز نے باقاعدہ طور پر اس نظریے کو مسلم دنیا میں گیلیلیو سے 500 سال پہلے عام کر دیا تھا۔ زمین کے گھیرے کے بارے میں مسلم ماہرین کا حساب اتنا درست تھا، 9ویں صدی میں ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ 40,000 سے زائد کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ موجودہ حسابات سے صرف 200 کلومیٹر ہی کم تھا۔ نمبر 17، بارود۔ اگرچہ چینیوں نے سلفر گن پاؤڈر ایجاد کیا تھا اور اسے آتش بازی کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے اس میں پوٹیشیم نائٹریٹ شامل کر کے اسے فوری مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مسلمانوں کی اس ایجاد نے صلیبی جنگوں میں عیسائی افواج کو خوفزدہ کر دیا تھا، جبکہ 15ویں صدی میں مسلمانوں نے راکٹ اور تارپیڈو ایجاد کیا، جس سے وہ دشمنوں کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے تھے۔ نمبر 18، باغات اور ہربل اودیات۔ قدیم یورپ میں باورچی خانے اور ہربل باغات تھے، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے اس خیال کو ترقی دی کہ باغات کو خوبصورت اور اودیات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورپ میں پہلا پھلوں سے سجا باغ بھی 11ویں صدی میں مسلم اسپین میں کھولا گیا تھا۔ مسلم باغات میں ٹیولپ اور کارنیشن جیسے پھولوں سمیت دیگر کو انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تمام ایجادات مسلم سائنسدانوں کی ہے جس سے شاید ہم واقف نہیں تھے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بہت سنہرا تھا، افسوس آج ہم تاریکیوں میں جا گرے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ماضی کی طرح ہو جائے تو ابھی سے اس کوشش میں لگ جائیں تاکہ آنے والا دن ہمارا ہو جیسے کل ہمارا تھا۔
تاکہ ہم اس دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر اس روشن دنیا کی طرف لے جائیں جس کی تخلیق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔